عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكرا على العافية ونسألك الغنى عن الناس. آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم آج انشاءاللہ اپنا نیا ایک موضوع شروع کر رہے ہیں، جو کہ ہم خالق پر ہی تھے اور ہمیں مخلوقات میں ملائکہ کا بھی ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان مخلوق ملائکہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں ایمان کی جو تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا ومل ایمان، اور بتائیے مجھے محمد کی ایمان کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان رکھ اللہ پر، اور ہم یہ اسماء حسنی سمجھ کر ہم اللہ ہی پر ایمان لانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور تو ایمان رکھ اللہ کے فرشتوں پر۔ تو ارکان ایمان میں فرشتوں پر ایمان شامل ہے، یہ سیکنڈ پلر ہے ایمان کا۔ قرآن اور حدیث میں ان کا تفصیلی ہم کو ذکر ملتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں علم حاصل کر کے ہمیں اللہ کی مخلوقات کے بارے میں علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے یقیناً اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور غیب کا علم بڑھتا ہے ہمارا۔
اور غیب پر یقین رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک یہ فرشتوں کا تعلق ہے، تقریباً تمام مذاہب، تمام ادیان میں، کلچرز میں، چاہے وہ جدید ہوں یا وہ قدیم ہوں، کسی نہ کسی طرح کا فرشتوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ ان کے عقائد میں فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ جاہل عرب ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، بنات الرحمن کہا کرتے تھے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، وہم شاہدون، کیا یہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے کیا؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، بلکہ اپنے جھوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ بعض فلاسفرز کا خیال تھا کہ فرشتے آسمان کے تارے ہیں، بعض نے اپنے تخیل سے ان کے مجسمے بنائے اور ان کے اپنے طرح طرح کے نام رکھ لیے، جیسے کہ کیوپڈ، 2 پروں والی کیوٹ سی ڈائپرز پہنی ہوئی ایک چبی قسم کے بچے جیسی مخلوق انہوں نے بنا دی، جس کے 2 پر ہیں اور وہ تیر اور کمان لے کر پھرتا رہتا ہے، اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں وہ تیر داخل کر دیتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم پارسی مذہب کو دیکھیں تو ان میں امیشا سپینٹاس کا ذکر ملتا ہے، بینیفیسنٹ امورٹلز اس کا ترجمہ ہے، ہمیشہ رہنے والی مخلوق، جو کہ بہت فائدہ مند ہے۔ فراواشی بھی نام ملتا ہے، فراواشی یا یزاٹاز، یہ ان کے ہاں پارسیوں کے ہاں یہ ٹرمینالوجی پائی جاتی ہے، ہمیشہ سپینٹا، فراواشی، یزاٹاز، اس طرح سے۔ پھر اگر ہم اب آسمانی مذاہب کی طرف آئیں، ابراہمک ریلیجنز کی طرف آئیں، جوڈیزم، کرسچینٹی کی طرف، تو جوڈیزم میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی اور بھی بات کریں گے۔ لیکن ان میں بھی ایک ایسی علماء کی قسم ہے کہ جو فرشتوں کو مخلوق نہیں مانتی الگ سے۔ میمونیڈس ایک جوئش فلاسفر تھا جو کہ بہت زیادہ نیو ایرسٹوٹلین ڈوگما کے زیر اثر تھا، اور اسی کی روشنی میں اس نے بائبل کو انٹرپریٹ کیا۔ تو میمونیڈس کا کہنا تھا کہ فرشتے دراصل لاز آف نیچر ہیں، یہ صرف قوانین قدرت کا نام ہے، اور اسی طرح کی باتیں بعض مسلمان علماء نے بھی کریں کہ فرشتے کو الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ آگ کہتے ہیں فرشتہ ہے، ہوا فرشتہ ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے فرشتہ کہہ دیا۔ تو یہ ان کے اندر ایک بگاڑ آیا۔ اسی طرح کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے، لیٹر ڈے سینٹس ان کو کہا جاتا ہے، یہ مورمون چرچ ہے، 16.8 ملین ان کے فالوورز ہیں دنیا میں۔ تو یہ لیٹر ڈے سینٹس جو سیکٹ ہے کرسچینٹی کا، ان کا کہنا ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ دراصل انسانی ارواح ہیں، انسانی روحیں ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی روحیں ہیں، یا جو اب تک پیدا نہیں ہوئے ان کی روحیں ہیں، یا ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے کچھ ان کے اپنے توہمات ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں، یا جب تک پیدا نہیں ہوئے ان کی روحیں، وغیرہ وغیرہ، یا جو لوگ مرنے کے بعد اللہ نے جن کو دوبارہ زندہ کر لیا وہ ان کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں اب وہ اینجل مائیکل کی شکل میں ہیں، مائیکل یعنی میکائیل جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو ریسریکٹ کر دیا اللہ نے، کس کی شکل میں؟ مائیکل کی شکل میں، میکائیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ دنیا پر آ کر انسانی شکل میں رہے اور نوح علیہ السلام کی شکل انہوں نے اختیار کری۔ تو آپ دیکھیں نا کس قدر لوگوں کے وہم اور کس قدر لوگوں کے اپنے اپنے گمان ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، قصے ہیں اور فگمنٹس آف امیجنیشن کے سوا کچھ نہیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوتا ہے جو ہمیں غیب کے بارے میں آگاہ کرے۔ تو فرشتوں پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، کی روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے یہ بات، اور ہمیں فرشتوں کے ساتھ کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کتنے اہم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو انسانوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ان کے کاموں پر لگایا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کی موجودگی نیکی کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں صحبت سے بڑا فرق پڑتا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم فرشتوں کی صحبت میں ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دل زیادہ چاہے گا کہ ہم نیکیاں کریں۔ پھر
توحید کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، جب یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ فرشتے اللہ کی خدائی میں شریک ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کی خدائی میں بالکل شریک نہیں ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ارکان ایمان ہیں ان میں اللہ کے فوراً بعد ملائکہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ ملائکہ ہی تو وہی لے کر آتے ہیں. تو ملائکہ پر ایمان رکھیں گے تو آگے رسولوں پر ایمان رکھیں گے، پھر کتابوں پر ایمان رکھیں گے. اگر یہ لنک نکال دیا بیچ میں سے ملائکہ والا تو باقی سارے جو ہیں وہ جو ارکان ایمان ہیں ان پر بھی زد پڑ سکتی ہے. قرآن میں تقریباً 88 ٹائمز ملائکہ یہ نام آتا ہے. تقریباً یوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملک واحد ہے اس کا، اور بعض دفعہ ملک جو ہے وہ انسان کے لیے بھی آیا، سورہ یوسف میں جیسے کہ جب خواتین یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا تھا کہ یہ انسان تو نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو اور اس کی واحد ہے اور جمع ہے، سب ملا کر تقریباً کہتے ہیں کہ 88 ٹائمز قرآن میں آیا ہے یہ فرشتوں کا، یعنی کہ الملائکہ یا ملک. اب ذرا ان کا تعارف بھی ہم دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے اینجلز کا؟ دیکھیے، فرشتوں کی جو دنیا ہے یہ انسانوں کی دنیا، جنوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہے. فرشتے بہت نوبل ہیں، بڑے باوقار ہیں، بڑے پائس ہیں، نیک ہیں، اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسی کرنی چاہیے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کسی کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. انگریزی میں ان کو اینجلز کہتے ہیں. یہ جو اینجل ورڈ ہے یہ گریک، اوریجنلی گریک زبان کا، یونانی زبان کا لفظ ہے اینجلوس. مطلب ہوتا ہے میسنجر، پیغام رسان، ون دیٹ اناؤنسز، اعلان کرنے والا. پھر اینجلوس سے یہ لفظ لاطینی زبان میں آیا اور یہ اینجلس بن گیا. اسپرچل بینگز، اٹینڈنٹس، میسنجرز آف گاڈ، اللہ کے پیغام رساں، روحانی مخلوق، موجودات. اور پھر یہ یونانی زبان سے لاطینی، اور لاطینی سے پھر یہ انگریزی زبان میں آیا اور پھر انگلش میں آ کر یہ اینجلز بن گیا ہے. عبرانی زبان میں ملخ سے بنا ہے، ملخ. ہیبرو لینگویج میں خا کی ساؤنڈ پائی جاتی ہے تو ہم اس کو جیسے ملک کہتے ہیں. اب اس کے مختلف مادے بتائے جاتے ہیں. ابن فارس کا کہنا ہے کہ ملک کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، میم لام کاف ہے. ملک یعنی جو نام ہے، جو لفظ ہے وہی اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قوت اور اس چیز کی صحت، یا ملک یعنی ملک، جس کو اختیار دیا گیا ہو. فرشتے کے پاس اگر اللہ کی طرف سے کسی معاملے کا اختیار ہے تو وہ ملک کہلاتا ہے، اور انسان کے پاس اگر اختیار ہو تو وہ ملک کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اگر انسانوں کے بارے میں اختیار دے دیا تو ملک کہتے ہیں نا، بادشاہ. تو ملک انسانوں میں بادشاہ، اختیار والا، اور ملک جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو یعنی فرشتے. تو ایک یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، میم لام کاف. بعض علماء کہتے ہیں لام حمزہ کاف اس کا روٹ ہے، یا بعض کہتے ہیں حمزہ لام کاف. ایک کہتے ہیں لام حمزہ کاف، ایک کہتے ہیں حمزہ لام کاف. تو الوکا کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسان، پیغام پہنچانے والا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. یعنی کہ ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ میں اینجلز پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا لازمی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایمان بالملائکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم کو، یعنی ہمارا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے فرشتوں کے بارے میں. تو امام بیہقی لکھتے ہیں نمبر 1، ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ وہ موجود ہیں. یعنی وہ کوئی فورسز آف نیچر نہیں ہیں، وہ کوئی روحیں نہیں ہیں کسی انسان کی، ایک اپنی جگہ ایک ڈفرینٹ باقاعدہ انڈیویجولز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، الگ ہیں. تو یقین رکھنا کہ موجود ہیں. نمبر 2، ان میں سے ہر ایک کو ان کا صحیح مقام، رائٹ فل اسٹیٹس دینا، اور ساتھ ہی یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انسانوں اور جنوں کی طرح مخلوق ہیں. نمبر 3، محکوم ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے.
بعض علماء کا خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ عاقل ہیں، عاقل ہونے کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کی معرفت، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو کبھی کسی فرشتے نے آج تک اللہ کو ڈس اوبے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی عقیدہ کہ ان کے لیے موت ممکن ہے، مگر اللہ نے ان کو طویل عمریں دی ہیں، اور وہ چاہے تو مقررہ وقت پر ان کو موت دے سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، جیسے مشرک کلچرز میں تصور کیا گیا۔ دراصل یہ شرک جو ہے، یہ دراصل ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کیا کیا کہ ان کو آزاد، خود مختار، انڈیپینڈنٹ بنا دیا، اور اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے ان کو کاٹ دیا۔ لہٰذا بارش برسانے پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر ہے، تو وہ کیا ہوا؟ جب اس کو اللہ کی اطاعت سے کاٹ دیا، اس فرشتے کو اللہ کی عبادت سے کاٹ دیا، اللہ کا بندہ نہیں سمجھا اس کو، تو وہ کیا بن گیا؟ وہ فرشتہ وہ بارش کا دیوتا بن گیا۔ کہیں اناج اگانے پر اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر ہے، اس کو رزق کی دیوی بنا دیا۔ تو یہ سارا پرابلم ہوا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جتنا دنیا میں شرک ہے، یہ دراصل ایک طرح سے یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور پھر یہ بھی اعتقاد ہمیں رکھنا ہے کہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول قرآن میں نقل کیا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، کہ کوئی ہم میں سے ایسا فرشتہ نہیں جس کا ایک معلوم مقام نہ ہو، معلوم سٹیٹس نہ ہو، اس کا معلوم سٹیشن نہ ہو جس کا۔ تو وہی لانے پر فرشتہ ہے، انسانوں کی طرف مختلف پیغامات بھجوانے کے لیے فرشتے ہیں، بادلوں کے چلانے کے لیے فرشتے ہیں، انسان کے اعمال لکھنے پر فرشتے ہیں، جہنم جنت پر فرشتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم ان کی جسمانی ساخت کی طرف آئیں اور صفات اور صلاحیت پر کچھ بات کریں، تو سب سے پہلے تو وہی بات کی بنے کس چیز سے ہیں فرشتے۔ ابھی ہم نے الخالق اور الباری اور المصور میں ہم نے وہ حدیث دیکھی جو صحیح مسلم میں ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے بنائے گئے، اور یہ نور خود مخلوق ہے، کریٹڈ لائٹ ہے۔ بعض علماء نے اس کو خنق نور کا نام دیا ہے، ٹھنڈا نور، کول لائٹ۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ کہیں کوئی کنفیوز نہ کر بیٹھے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا نور، اور اللہ کے حجاب کے بارے میں آتا ہے کہ حجاب نور، اللہ کا حجاب نور سے بنا ہوا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کو بنایا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور فرشتے مخلوق ہیں، خالق کا حصہ مخلوق میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خنک نور سے، ٹھنڈے نور سے ان کو بنایا، اور یہ نور مخلوق ہے، پیور شائننگ لائٹ۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کائنات یعنی کہ جو بگ بینگ کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد there was absolute darkness، ٹوٹل اندھیرا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے آگے کائنات پر وقت گزرا، پھر کہیں نہ کہیں لائٹ ٹوئنکل ہونا شروع ہوئی، لائٹ بننا شروع ہوئی، پھر نور وجود میں آیا۔ تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس نور سے کیا چیز بنائی، ہم تو بس گیس ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیور شائننگ لائٹ سے بنے ہیں۔ جوڈیو کرسچن روایات میں ڈارک اینجلز کا تصور آتا ہے، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ اچھا، ان کے ہاں ڈارک اینجلز کا تصور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جنوں کو نہیں مانتے۔ فالن اینجلز، لوسیفر جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ان کو فالن اینجلز کہتے ہیں۔ اس کی اپنی الگ ان کی پوری ایک کہانی ہے، پورا قصہ ہے، لیکن اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے ہاں جوڈیو کرسچن روایات میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فرشتے بعض دفعہ گناہ کر سکتے ہیں۔ جب فالن اینجلز کا ذکر کریں گے تو یقیناً اس کا مطلب ہے وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ زمانے تخلیق ان کا کیا تھا؟ کسی بھی معتبر روایت سے ہم کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کا زمانے تخلیق کیا ہے، کہ کیا اللہ نے اکٹھے ایک ہی دفعہ سارے فرشتے پیدا کر دیے، یا اللہ اب تک ان کو کریٹ کر رہا ہے، واللہ عالم۔ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہمیں پتا ہے
کہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے کی گئی، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو تمہارے رب نے جب کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ظاہر ہے ہم سے پہلے فرشتے بنے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ جنوں کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتے بنے تھے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں فرشتوں میں سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا ہو، پھر جنوں کی تخلیق، پھر انسانوں کی تخلیق۔ اب فرشتوں کو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ تو چونکہ مادہ تخلیق ان کا بڑا لطیف ہے، یہ نور سے بنے ہیں، لہٰذا ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس امت میں، امت مسلمہ میں کسی نے کسی فرشتے کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا، نیور، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اس امت کے رسول ہیں، انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصل شکل میں، اور وہ بھی صرف 2 دفعہ، not more than twice، اور ان دونوں دفعہ کا ذکر ہم کو قرآن کے اندر ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایک دفعہ تو ہورائزن پر دیکھا تھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور 600 ان کے پر تھے، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر دیکھا جس کا سورۃ النجم میں ذکر آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور دفعہ جبریل کو دیکھا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جو کہ تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے۔ تو فرشتوں کو اصل شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جسمانی خصوصیات ان کی اگر ہم دیکھیں، یعنی یہ نور سے تو بنے ہیں لیکن ان کا باقاعدہ وجود ہے، ان کی ایک شیپ ہے، ان کی ایک شکل ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ سورۃ فاطر شروع ہی اس طرح ہوتی الحمدللہ، کل شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، جاعل الملائکہ رسلاً، اور اس نے بنایا ہے فرشتوں کو رسول، پیغامبر، اولی اجنحۃ، جو کہ پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 پر ان کے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ اپنی تخلیق میں بڑھاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی کہ ان کے باقاعدہ ایک ان کا وجود ہے، ان کا شیپ ہے۔ اور شکل صورت کیسی ہے؟ اللہ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا ہے فرشتوں کو۔ جبریل علیہ السلام کے لیے آتا ہے ذو مرۃ، ابن عباس کے مطابق اس کا ایک مطلب ہے جسمانی اور ذہنی عیوب سے پاک ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں ذو مرہ کا مطلب ہے طویل اور خوبصورت، ذو مرہ کا مطلب ہے طاقتور۔ تو فرشتوں کا خوبصورت ہونا یہ انسانی ذہنوں میں تصور موجود ہے۔ فرشتے کے نام سے 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، حسن اور معصومیت۔ ہم کہتے ہیں فرشتے کی طرح معصوم، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے کے ساتھ حسن، تو معصوم حسن، اینجلک بیوٹی، اینجل فیس کہا جاتا ہے، اینگل فیس نہیں، اسپیلنگ غور سے لکھیے گا، اینجل فیس، خوبصورت فرشتہ جیسا شکل، معصوم حسن سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بس ایک اس کا استثناء ہے، ایک اس کا ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے وہ فرشتے جو کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وہ بہت خوفناک ہیں۔ غلاظ شداد کہا گیا ہے ان کو، بڑے سخت گو ہیں، بڑے شدید ہیں، دیکھنے میں بھی بہت خوفناک ہیں، اس لیے کہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی پلیجریبل سائٹ نہیں ہے۔ تو جہنمی جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو خوبصورت خوبصورت فرشتوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ جہنم کے فرشتوں کو دیکھیں گے جو بہت خود دیکھنے میں ڈراؤنے ہیں۔ پھر ان کی خصوصیات آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے، اب تو ٹائم پورا ہو گیا ورنہ پھر آگے ہم بات کر سکتے تھے۔ چلیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔